الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ آپ حضرات آج کے اس جمعیت علماء کے مغربی اضلاع کے سے منتخب افراد اس تربیتی پروگرام میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ میں اپنے ضلع کی طرف سے اور خاص طور سے دیوبند یونٹ کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس جمع ہونے کو ہم سب کے لیے اور خاص طور سے تنظیم اور جماعت کے لیے برکت کا باعث بنائے۔ کوئی بھی جماعت جب اس دنیا میں اس کی ابتدا ہوتی ہے تو جو افراد ہنرمند ہوتے ہیں، افراد ساز ہوتے ہیں اور قوم کے اندر کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنی اپنی صلاحیت اور سوچ اور فکر کے حساب سے اس جماعت کی ابتدا اور بنیاد رکھتے ہوئے آنے والے مستقبل پر نگاہ رکھتے ہیں اور ایسے اصول مرتب کیے جاتے ہیں جن اصول و ضوابط پر چلنے کے بعد اس جماعت اور تنظیم کی زندگی بھی بڑھ جائے اور جماعت کا جو اثر اور مقصد ہے اس میں بھی پختگی اور پائیداری پیدا ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے، برسہا برس کی ٹکر کھانے کے بعد اور متواتر کئی نسلوں کے ظلم و جبر و تشدد کو برداشت کرنے کے بعد ہمارے اکابرین نے سن 1919 میں اس جماعت کی بنیاد رکھی تو جمعیت علماء کی بنیاد رکھنے کے بعد انہوں نے اس جماعت کو چلانے اور بڑھانے کے لیے ایسے اصول و ضوابط کو مرتب کیا جس کے ذریعے سے جماعت کی زندگی میں بھی بڑھوتری ہو اور افراد کے اندر کام کا سلیقہ بھی پیدا ہو۔ اللہ کا شکر ہے، جو جماعت آگے بڑھی، افراد جڑتے چلے گئے۔ ایک چھوٹی سی مسجد، اس مسجد سے اس جماعت کی ابتدا ہوتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے پورے ہندوستان کے اندر اس کے نوک و پنجے گڑ جاتے ہیں اور جماعت کا کام ہر صوبے اور ہر ضلع تک، ہر شہر تک پہنچتا ہے۔ اس جماعت کے فکر اور مقاصد کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے ہمارے اکابرین نے ایک جمہوری نظام قائم کیا اور اکائیوں کو جوڑنے کے لیے، اس جماعت کے ممبر بنانے کے لیے گھر گھر تک، ہر بالغ مرد و عورت تک پہنچنے کا ذریعہ اور سبب تلاش کیا۔ انہوں نے یہ نظام بنایا کہ ہر شہر کے اندر، ہر گاؤں کے اندر جو نمائندگی ہے ان لوگوں کو جمعیت کے مقاصد سمجھائے جائے۔ جماعت کے اکابرین اس جماعت کے ذریعے سے کن مقاصد کے تحت کام کرنا چاہتے ہیں اور ان مقاصد کے تحت کام کرنے سے مسلمانوں کی آئینی، تعلیمی، تربیتی اور اصلاحی تمام ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ لوگ ان مقاصد کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد
اس کو ایکسپٹ کرے، قبول کرے، اس کے ممبر بننے میں اپنے آپ کو فخر محسوس کرے۔ جماعت کی ابتدا سے ان مقاصد کو جمعیت علماء کے ممبر سازی کا جو فارم ہوتا ہے اس کے پیچھے لکھا جاتا ہے، اور صرف ایک تنظیمی ڈھانچے کے طور پر ایک مختصر سی فیس جو ہر چلتا پھرتا آدمی 2 روپے اپنی جیب سے نکال کر دے سکتا ہے، اس فیس کو متعین کر کے جو صرف ایک کاغذ کا جو ٹکڑا ان کو دیا جا رہا ہے اس کی کچھ قیمت ہی ہو سکتی ہے۔ اس تنظیم سے اس کو منسلک کر دیا جاتا ہے۔ وہ اس کاغذ کے فارم کو لے کر اپنے لوگوں میں تشہیر کا ذریعہ بھی بنا سکتا ہے کہ میں ایسی تنظیم سے جڑا ہوں جس تنظیم کے مقاصد یہ ہیں۔ ایک ایک ممبر کو ایک ایک گھر سے جوڑا جاتا ہے، اور جوڑنے کے بعد پھر جب وہ 100 200 ممبر بن جاتے ہیں تو ہر 100 ممبر پر گاؤں کی اکائیوں میں، شہر کی اکائیوں میں، محلے کی اکائیوں میں ایک ممبر منتخب کیا جاتا ہے جو 100 آدمیوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ پھر وہ آگے بڑھتے ہیں اور تعداد ہزاروں میں پہنچتی ہے۔ ایک شہر سے اتنے 1000 ممبر بن گئے تو پھر جمعیت علماء کا اصول و ضابطہ یہ ہے کہ ہر 1000 پر ایک ممبر بنایا جاتا ہے، جو ممبر منتظمہ کا رکن کہلایا جاتا ہے، جو ان 1000 آدمیوں کی نمائندگی کرتا ہے اور ان کی سوچ اور فکر اور ان کی ضروریات کو آگے تک پہنچانے کے لیے ضلعی طور پر اور صوبائی طور پر کام کو پیش کرتا ہے۔ اس طریقے سے یہ تنظیم کا ڈھانچہ آگے پہنچتا ہے، اور پھر 1/3 3000 پر ایک ممبر بنتا ہے، اور وہ ممبر ملک کے مرکزی جمعیت کے آفس میں جا کر وہاں پر ملک کی نمائندگی کو پیش کرتا ہے، علاقے کی نمائندگی کو پیش کرتا ہے۔ یہ تنظیم کا کچھ ایسا ڈھانچہ ہے جو اس تنظیم کی نمائندگی لوگوں میں اثر ڈالنے کے لیے اور لوگوں کے ایک گھر سے بات نکل کر ملک کی چوٹی کی قیادت تک پہنچانے کے لیے ایک ایسا مؤثر قدم ہے جو ابتدا سے لے کر آج تک کام کر رہا ہے، اور اس تنظیم کے تحت، اس نظام کے تحت، اس ممبر سازی کے تحت گھر گھر تک افراد کو جوڑنے کا کام کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس تنظیم کے ڈھانچے کو جو گھر کے ایک نچلے طبقے کے فرد سے جڑی ہوئی ہے اور جماعت کے مقاصد کو گھر کے ایک کونے کے کمرے تک پہنچانے والی ہے، اس کی روح اور اساس کو ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں، اور اس کے اندر بہت سی خرد برد اور بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو تنظیم کے ڈھانچے کو خراب کرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس تنظیم کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ تجویز نمبر 4، جمعیت علماء کا تنظیمی نظام اور عامت المسلمین کی نمائندگی۔ جمعیت علماء ہند ایک دستوری جماعت ہے۔ جمعیت کے اکابر نے ایک مضبوط جامع دستور جمعیت علماء ہند کے لیے مرتب فرمایا ہے۔ جمعیت علماء کی تمام اکائیاں اور اس کے تمام کارکنان دستور کے مطابق کام کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ تنظیم کی تشکیل کا جو طریقہ وضع کیا گیا ہے اس کی بنیاد اسلام کا نظام ہے۔ نظام مشاورت اور عامت المسلمین کی نمائندگی ہے۔
البتہ ملکی نظام کے مطابق اس کو جمہوری نظام سے ہم آہنگ رکھا گیا ہے۔ جمعیت علماء کی محنت کا میدان افراد سازی اور کردار سازی ہے۔ ہر ٹرم کے بعد ممبر سازی کے ذریعے لوگوں کو زمین سے اٹھا کر ضلع، صوبہ اور مرکز تک پہنچانے کا انتظام ہے۔ ترقی کی بنیاد نمائندگی اور افرادی قوت ہے۔ 100 ممبر پر ایک رکن ہوتا ہے جو 100 افراد کا نمائندہ ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے 100 افراد کی قوت ہوتی ہے جو مقامی طور پر 100 افراد کی نمائندگی کرتا ہے اور ان کو جمعیت سے جوڑے رکھتا ہے اور موقع بموقع سرگرم عمل رکھنے کی جد و جہد کرتا ہے۔ پھر 1000 افراد کی قوت اور نمائندگی کے ساتھ ایک شخص ضلع اور صوبے کا نمائندہ بنتا ہے جو ضلعی و صوبائی سطح پر جمعیت کے کاموں کو مربوط رکھنے اور آگے بڑھانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ پھر 3000 افراد کی نمائندگی اور قوت کے ساتھ ایک شخص مرکز کا رکن بنتا ہے جس کا فرض یہ ہوتا ہے کہ مرکز کی قراردادوں اور ہدایات کو 3000 افراد کے درمیان مقبول بنائے اور عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنا تعاون دے اور ان سے تعاون حاصل کرے۔ اس کے لیے ہر سطح پر ذمہ داری کا احساس دلانا اور فرض منصبی کی ادائیگی کا جذبہ پیدا کرنا ضروری ہے۔ اضلاع کے ذمہ داران سے گزارش کی جاتی ہے کہ جمعیت کے تنظیمی نظام کا دستور کے مطابق بغور مطالعہ کرتے رہیں، نمائندگی و ذمہ داری کا احساس دلائیں، افرادی قوت کے صحیح استعمال کے موقع فراہم کرتے رہیں اور افراد سازی و کردار سازی پر خصوصی توجہ دیں۔ خصوصاً نوجوان نسل کو مربوط رکھنے کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہیں تاکہ اسلاف کی یہ امانت آئندہ نسلوں میں بحفاظت منتقل ہوتی رہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔